اب یہ ان کی دعوت تھی، لیکن ہم پہلے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کن ایتھکس کی بات ہے۔ اچھا یہ میں نے کیوں اسے اس لیے رکھ لیا، یہ کچھ انتخابات ہیں، یہ وہ سب ہیں کہ جو آج کل ہمارے ہاں بھی وہی ایشوز ہیں کہ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل جو اس زمانے کی امت مسلمہ تھی ان پر دعوت دیتے ہوئے انہیں بتایا گیا۔ تو دیکھیے یہ آپ کے ارشادات ہیں، یہ بائبل میں موجود ہے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب نرم ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جنہیں راست بازی کی بھوک و پیاس ہے کیونکہ وہ سیراب ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے یعنی محبوب کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی جنت انہی کے لیے۔ یعنی یہ ان کی پیشگوئی آپ نے فرمائی کہ بھی دیکھو تمہارے لیے جنت کی یہ گارنٹی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کریں گے اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آپ پہ کچھ مشکلات بھی آئیں گی، ستائیں گے لوگ آپ کو، لیکن آپ کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اور پھر اس دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو سچ مچ ایمان لاتے تھے تو اس کا رزلٹ یہ ہوا۔ چراغ جلا کر برتن کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی دے۔ اسی طرح تمہاری روشنی کو لوگوں کے سامنے چمکنا چاہیے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی باپ یعنی خدا کی تمجید کریں۔ یعنی تمہیں نیکی کی دعوت دینی ہے، یعنی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ یہ روشنی پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی تمجید یعنی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے رہیں۔ تو یہ رسپانسبلٹی انہوں نے اپنے حواریوں کو دی، تو یہ کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک تمہاری زندگی شریعت کے عالموں اور فریسیوں سے بہتر نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ آسمان کی بادشاہی کیا؟ جنت، یعنی اس میں یہود کے ان اہل علم کے بے عملیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ دونوں فرقے تھے، ایک تو عالم جو اسکالر سے اور فریسی جو گورنمنٹ کے جو لوگ تھے، تو ان کے کہا گیا اگر آپ ان کی جیسے انہوں نے قانون بنایا اس پہ آپ اگر بہتر نہ ہوگی کہ آپ تمہاری زندگی ان کی طرح ہو تو پھر تم جنت میں نہیں آؤ گے۔ جو کوئی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے وہ عدالت عالیہ میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا، تو اس لیے گالی نہ دینا۔ پھر فرمایا تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کی سچویشن دکھائی کہ بھی یہ خود تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بدکاری نہ کرنا، لیکن تم یہ کرتے ہو کہ اگر تم سے یہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو تم اور کچھ نہیں تو خواتین کو تاڑتے رہتے ہو، تو کہا کہ یہ بھی اسی طرح کا گناہ ہے، اس سے بچو تم۔ تو اتنا آپ نے فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ ایتھکس ہیں کہ جو برائیاں جو ہمارے ہاں بھی عام ہو چکی ہیں، اپنے مذہبی فرائض محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا آسمانی باپ اس پر تمہیں اجر نہ دے گا۔ آسمانی باپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یہ بائبل میں اس لیے یہ لفظ آتا ہے تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے ایک بہت محبت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کو آسمانی باپ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا۔ تو یہ اب دیکھیے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں نہ کرو بلکہ صرف اللہ کے حضور کرو ورنہ اجر نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو خاص لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو اجر نہیں ملنا۔ پھر فرمایا جب تم خیرات کو ڈھنڈورا پٹوا کر نہ دو
جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرف اپنا منہ اداس نہ بناؤ، ریاکاروں کی طرح عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا مت کرو، دعا میں رٹے رٹائے جملے نہ دہراؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہی ان کے یہاں تھی کہ اگر مذہبی کام کچھ کرنا ہے تو نیکی کوئی کر رہے ہیں تو بڑا دنیا کو دکھاتے تھے دکھاوے کے لیے، تو یہ طریقے انہوں نے بتائے کہ دیکھو یہ کرتے ہی آپ نے نہیں کرنا۔ خیرات کیسے کرتے تھے لوگ کہ اگر کرنی ہے تو جناب اس کے لیے ایک پورا بڑا جناب ایک ڈھول سا اس طرح کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور دکھانا کہ جناب وہ لوگوں کی یہ خدمت کے لیے ان کو دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ روزہ جب کرو تو پھر ایسی اداس شکل کر کے نہ کرو کہ جیسے بہت بڑا یہ روزہ بڑے مشکل آ رہی ہے تمہیں، بلکہ تم اچھی طرح ہو، نارمل رہو۔ اچھا، اسی طرح یہ لوگوں کے ہاں نارمل ایک تھی کہ عبادت خانوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کے وہاں دعائیں کرتے تھے، یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو نظر آئے بڑے مذہبی لوگ ہیں۔ فرمایا اس سے رکو، اللہ تعالیٰ کے حضور بس دعا کرتے رہو، ایسی نہ کرو اعلان کر کے، رٹے رٹائے جملوں میں نہ کرو، بلکہ آپ کے دل میں جو ایک چیز آ رہی ہے تو اس دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو۔ پھر فرمایا اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا خدا بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ یعنی ٹھیک ہے انسانوں میں غلطی ہو جاتی ہے، دوسرے کی کوئی آپ کے ملازم کی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے احتیاط کرو۔ پھر فرمایا اپنے لیے زمین پر مال و زر جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ لگ جاتا ہے اور چور نقب لگا کر چرا لیتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ نہیں لگتا اور نہ چور نقب لگا کر چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ یعنی ان کے ہاں یہ بہت زیادہ اپنی جو کماتے تھے کما کے چھپا کے اس کو رکھتے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ نہ کرو، بلکہ جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہے کہ جو اب آپ کا پورا ایسٹ، آپ کا خزانہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور پورا ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو کئی گنا ہوتے ہوئے سب آپ کو مل جائے گا، اس میں کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں ہو جاتا آپ کا چوری ہو جاتی اور ضائع بھی ہو جاتا سب کچھ۔ اب یہ دیکھیے یہ انجیل کے ارشادات ہیں پورے۔ پھر فرمایا عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جوئی بھی نہ ہو، کہ تم دوسروں کی عیب نہ دکھاؤ، ان کو دیکھو فلانے میں یہ ہے فلانے میں یہ ہے، اس لیے کہ کرو گے تو پھر تمہاری برائیاں بھی سامنے آئیں گی، تو پھر یہ نہ کرو۔ پھر فرمایا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں سے روند کر پلٹے اور تمہیں پھاڑ ڈالے۔ یعنی اچھی چیز کم ظرف لوگوں کو نہ دو ورنہ وہ تمہیں کو نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کبھی ایسے لوگ کہ جو مخلص نہیں ہیں تو ان سے دوستیاں نہ کرو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دین کا میسج جیسے تم پہنچا رہے ہو وہاں ان کے سامنے کرو تو وہ تمہارے کوئی پروپیگنڈا کریں گے، تو ان سے بچو، بلکہ اچھے مخلص لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاؤ۔ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا جو مخلص نہیں بھی ہیں، ان تک آئے گا، لیکن ان کے ساتھ آپ اگر ٹارگٹ کریں گے تو پھر وہ آپ کو بہت تکلیف پہنچائیں گے۔ پھر فرمایا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا، وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے، تم ان کے پھلوں تعلیمات سے انہیں پہچان لو گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے نبیوں اور مذہبی رہنماؤں کا فتنہ بنی اسرائیل میں بھی تھا، یعنی یہ جھوٹے نبی بنا کے اور یہ کرنے کا ان کے یہاں بھی تھا، تو اس کو بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، اب نہیں آئیں گے اور کوئی نبی، تو اس لیے ان سے بچ کے رہنا۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اب آپ آخری نبی ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا،
یہ قرآن پاک میں بتا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہیں یا نبی نہیں بھی کہتے لیکن ولی اللہ قرار دے کے اور بڑا ایک لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ مخلص نہیں ہے آپ کے. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسی سچویشن بتا دی جو آج کل ہمارے ہاں بھی ویلڈ ہوئی ہے. پھر فرمایا، اب یہ دیکھیے، یہ میں کیوں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ارشادات ہیں سیم آج کل بھی ویلڈ ہے کہ جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. شریعت کے عالم اور فریسی موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، لہذا جو کچھ یہ تمہیں سکھائیں اسے مانو اور اس پر عمل کرو، لیکن ان کے نمونے پر مت چلو کیونکہ وہ کہتے تو ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ان کے جو اسکالرز ہیں کچھ شریعت کے احکامات بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرو، لیکن جیسے یہ لیڈرز جو ہیں مذہبی لیڈر جیسے عمل کر رہے ہیں اس طرح نہ کرنا، اس لیے کہ وہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، اس سے بچو. تو دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی وہ ایسے بھاری بوجھ جنہیں اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے اور خود انہیں انگلی بھی نہیں لگاتے. یعنی اپنی فکی مشگافیوں اور نکتہ رسی سے دین کو بہت مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. یعنی ابھی بھی آپ آج کل بھی دیکھیے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھ لیں، اسی طرح تورات اور انجیل کی آپ پڑھ لیں تو اس میں چند احکامات ہیں دین کے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کئی اسکالرز بڑی لمبی اور کچھ ایسے مشکل ایشوز بنا دیتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے لائف میں مشکل ہو جاتی. تو یہ اس زمانے میں بھی کرتے تھے. پھر فرمایا وہ ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، اور چاہتے ہیں کہ بازاروں میں لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کریں اور ربی کہہ کر پکاریں. لیکن تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب بھائی بھائی ہو. یعنی اب وہ ان کے اسکالرز یہ کرتے ہوتے تھے مذہبی لیڈرز کہ جناب لوگ بڑی عقیدت ان سے کریں، جھک جھک کے سلام کریں اور ان کو ربی، یہ ربی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا یہ خاص کوئی ولی اللہ، یہ اس طرح کا مطلب ہے ربی کا. تو یہ آج کل بھی یہودیوں کے آئین کے اسکالرز کو ربی کہتے ہیں یا ربی اس طرح کہتے ہیں. تو یہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی یہ نہ کہیں بلکہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اصل رب ایک اللہ ہی ہے. تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں، اے ریاکارو تم پر افسوس کیونکہ تم نے آسمان کی بادشاہی جنت کو لوگوں کے داخلے کے لیے بند کر رکھا ہے، کیونکہ نہ تو خود اس میں داخل ہوتے ہو اور نہ ہی اس کو داخل ہونے دیتے ہو جو اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں، اے ریاکارو تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہو اور دکھاوے کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ملے گی. یعنی اب یہ مذہبی لیڈرز تھے ان کے، یہ دونوں فرقوں کے، فریسی بھی تھے اور عام جو فقہا تھے وہ بھی تھے. تو وہ یہی کرتے تھے کہ اب یہ جیسے کوئی بیوہ خاتون کے گھر پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لینی اور اس پہ کنٹرول کر لینا، یہ لیکن بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنی اور اس میں. تو دیکھیے ہمارے ہاں بھی اس طرح کی سچویشن کئی لوگوں کے ایسی بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے میجورٹی کا یہ حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو دیکھیے کہ سیم وہی سچویشن انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے اللہ کی، تم نہ خود جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، لوگوں کو بھی روک لیتے ہو کہ لوگوں کو تم جو انہوں نے نئے ایک بدعت اور نئے ایک گمراہی انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہے اس طرف لگائے رکھتے ہیں. پھر مزید ارشاد ہے، تو یہ لاسٹ عرض کرتا ہوں، یہ سارے نہیں ہیں، چند میں نے کچھ ارشادات یہاں پہ رکھ دی ہیں کہ ہمارے زمانے سے ویلڈ ہے جو. اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں، اے ریاکارو تم پر افسوس کیونکہ تم کسی کو اپنا مرید بنانے کے لیے تو تری اور
خشکی کا سفر کر لیتے ہو، اور جو بنا لیتے ہو تو اسے اپنے سے دگنا جہنمی بنا لیتے ہو۔ یعنی مرید بنانے کے لیے بڑے شہروں میں دور دور تک سفر کرتے ہو اور پھر تم ان کو بھی گمراہ کر لیتے ہو۔ اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں، اے ریاکارو، تم پر افسوس، کیونکہ تم پودینہ، سونف اور زیرہ کا 10واں حصہ یعنی عشر تو خدا کے نام پر تو دیتے ہو، لیکن شریعت کی زیادہ وزنی باتوں یعنی انصاف، رحم دلی اور ایمان کا فراموش کر بیٹھے ہو۔ تمہیں لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ کرتے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے بہت یعنی مائنر چیزیں، پودینہ، سونف، اس کے بھی 10% کر کے زکوٰۃ کو تم وہ کرتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن وہ تو تم بڑا خیال کرتے ہو، لیکن جو دین کا اصل حکم انصاف، رحم دلی اور اللہ پر ایمان، اس کو تم اگنور کر رہے ہو۔ تو دیکھیے یہ حال ہے۔ اے اندھے رہنماؤ، تم مچھر تو چھانتے ہو اور اونٹ نگل لیتے ہو۔ یعنی اب دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے کہ بھی جو مچھر یعنی جو مائنر چیزیں اس کو تو تم بڑا ایشو بناتے ہو، لیکن جو بڑے بڑے ایشوز ہیں جیسے انصاف، رحم، ایمان، اس کو اگنور کر دیتے۔ اچھا پھر فرمایا کہ اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں، اے ریاکارو، تم پر افسوس، کیونکہ تم پیالے اور پلیٹ کو باہر سے تو صاف کر لیتے ہو، مگر اس میں لوٹ اور ناراستی یعنی رزق حرام بھری پڑی ہے۔ یعنی اس میں یہی کرتے ہیں کہ یہ کرپشن کرتے اور وہیں سے کھاتے ہیں، لیکن پلیٹ کو بڑا صاف کرتے ہیں۔ اے شریعت کے عالموں اور فریسیوں، اے ریاکارو، تم پر افسوس، کیونکہ تم نبیوں کے مقبرے تو بناتے ہو اور راست بازی کی قبریں آراستہ کرتے ہو۔ میں تمہارے پاس نبیوں، داناؤں اور شریعت کے عالموں کو بھیج رہا ہوں، تم ان میں سے بعض کو قتل کر ڈالو گے، بعض کو صلیب پر لٹکا دو گے اور بعض کو اپنی عبادت خانوں میں کوڑوں سے مارو گے۔ تو یہ انہوں نے کیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا جو اللہ کے نبی تھے۔ پھر اسی طرح آپ کے حواری اور بڑے اچھے اسکالرز تھے، وہ جب یہ کرتے تھے تو ان کو بعض کو اسی طرح انہوں نے شہید بھی کیا۔ تو دیکھیے کہ یہ ان کی حالت رہی۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ہسٹری کے معاملے پہ۔